السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ اتوار ہے 29 مارچ اور سن ہے 2020۔ اپنی اس ویڈیو میں آپ کو دو تین بڑی اہم چیزیں بتاؤں گا۔ ایک تو اپوزیشن نے جو پلان کیا ہے، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بہت حکومت کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، یکجہتی کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو بیان آئے ہیں 3-4 میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ایران کے حوالے سے کیمپین چلائی جائے گی میڈیا پر بھی، اور نون لیگ بھی اس پر اس طرح کے بیان دیں گے کہ جس سے حکومت انکاؤنٹر ہو، اور حکومت خاص طور پر یہ جو بیان اور اس مہم کا مقصد یہ ہوگا کہ سعودی عرب کو یہ مجبور کیا جائے کہ وہ نون لیگ سے بات کرے، کیونکہ سعودی جو ہیں دے آر ویری کلوز ٹو امریکنز، اور یہاں پر جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر اپوزیشن جو ہے، اگر سعودی عرب سپورٹ کرے اور پاکستان کی فوج سے بات کرے تو شاید اس سے صورتحال ہے مسلم لیگ نون کے لیے بہتر ہو جائے گی۔ ایک تو یہ، اور دوسرا پاکستان کے اندر جہاں جہاں لاک ڈاؤن ہے وہاں پر یہ کہا گیا ہے، بظاہر تو اپوزیشن کہ لوگ یہ ہمیں بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ حکومت نے لاک ڈاؤن نہیں کیا، کرفیو لگانا چاہیے، بڑا شدید اس پر کرفیو لگانا چاہیے، لیکن حکومت نرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ تو بظاہر وہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے لوگ ہیں، پارٹی کے جو لوگ ہیں، وہ گلی محلوں میں یہ پیغام ہے کہ دیکھیں کتنی زندگی تنگ ہو گئی ہے، کاروبار بند ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا، باہر نکلیں۔ اور بنیادی طور پر یہ گراؤنڈ طے کی جا رہی ہے، یعنی اسکیم یہ ہے کہ گورنمنٹ پر پریشر ڈالا جائے کہ آپ کرفیو لگائیں، مزید سخت اقدامات کریں، اور دوسری جانب لوگوں کو بھارا جائے کہ یہ سخت اقدامات ان کی زندگی جو ہے اس کو خراب کر رہے ہیں اور ان کے کاروبار کو برباد کر دیا۔ تو بڑی ایک زبردست اسٹریٹجی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بیانات آ رہے ہیں، مثال کے طور پہ جو خواجہ آصف صاحب نے 1-2 دن پہلے بیان دیا ہے جنرل قاسم سلیمانی کے حوالے سے کہ وہ انہوں نے پاکستان میں ٹریننگ لی تھی اور ہم ان کو شہید نہیں کہہ سکتے۔ پھر یہ ذکر کیا گیا کہ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے اس کو پولیو کے قطرے پلانے کی ضرورت ہے۔ تو بڑا ٹیکنیکلی یہ گورنمنٹ کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ پر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ پرو سعودی گورنمنٹ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مذہبی جو منافرت ہے، وہ جو فرقہ واریت ہے، ویسے یکجہتی کی بات ہو رہی ہے، لیکن پاکستان میں جو بات ہے وہ فرقہ واریت پھیلانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور یعنی جو اسکیم آف تھنگز ہے وہ یہ ہے کہ مجبور کیا جائے، اتنا کرٹیسزم کیا جائے ایران کے حوالے سے حکومت پر کہ ایک تو سعودیز ان سے رابطہ کریں کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تاکہ جب رابطہ ہو تو ان سے کہا جائے کہ آپ عمران خان سے بات کریں حکومت کے لیے۔ اور پاکستان کے اندر جو سعودیہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے عمران خان صاحب کی حکومت کا، وہ اس کو اس طرح سے ایکسپوز کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ایٹ دی کاسٹ آف ایران جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر اب تو تفتان سے جو زائرین کا معاملہ ہے اس پر اتنی زیادہ کرٹیسزم کی گئی ہے کہ جو بیان سے باہر ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ پاکستانی زائرین ہیں جو گئے ہوئے وہاں پر، اب ایران اگر انہیں نہیں رکھے گا تو پاکستان کیسے انہیں ریفیوز کر سکتا ہے؟ پاکستان کو چاہیے، تو یہ ڈیمانڈ تو یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ وہاں سے اپ لفٹ ہوں، یہاں پر آئیں ابھی، تو ان کو سب سے پہلے پوری ان کی اسکیننگ کی جائے اور ان کو کوارنٹائن کیا جائے۔ جو امریکہ سے لوگ آئے ہیں وہ بھی کوارنٹائن ہوئے ہیں، ابھی بینکاک سے جو لوگ پاکستانی یہاں پر پہنچے ہیں ان کو بھی اسی سے گزرنا پڑے گا۔ تو تفتان ہو، وہاں سے جو پاکستانی زائرین اگر کہیں مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں تو وہ کمزوری ہے، لیکن یہ کہنا کہ آپ پاکستانی زائرین کو کیوں لا رہے ہیں، بارڈر اگر آپ نے کنٹرول کر دیا ہے، یہ تو بڑی ایک، یعنی میں تو سمجھتا ہوں اس سے بڑی احمقانہ بات کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے شہری ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں یہاں پر کیوں ان کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اب اگر تفتان بارڈر پر ایران نے انہیں پھینک دیا ہے تو پاکستانی اپنے شہریوں کو کیا کریں؟ مت لائیں۔ چائنا سے درخواست کی تھی اسٹوڈنٹس نہ بھیجیں، چائنا نے مان لیا، تو ایران کے پاس اپنا انفراسٹرکچر نہیں ہے، انہوں نے نہیں مانا۔ اگر وہ لے آئے ہیں تو بندوبست ہونا چاہیے، اسکیننگ ہونی چاہیے، کوارنٹائن ہونا چاہیے، آئسولیشن وارڈز میں ان لوگوں کو رکھنا چاہیے پراپرلی، ان کی آمد و رفت جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن اس کی بجائے یہ کہنا کہ جی وہ آپ تو جھوٹ کہہ رہے ہیں، بارڈر تو سیل آپ نے کہا ہو گئے ہیں ایسٹرن بارڈر، اور تفتان سے زائرین آ رہے ہیں، کیا یہ آپ پاکستانیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ غور سے دیکھیں
تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ابھی بھی اس وقت جو صورتحال دیکھنے والی ہے، ٹرکس کے ذریعے جو لیبر ہے وہ اسمگل ہو رہی ہے، کیونکہ کام نہیں ہو رہا بڑے شہروں میں، کراچی میں نہیں ہو رہا، سندھ میں نہیں ہو رہا، تو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوٹی جگہوں پر ٹرکوں کے ذریعے اسمگل ہو رہے ہیں مزدور. تو وہ جب ایک دوسرے کے اتنا کلوز بیٹھتے ہیں، ٹرکوں میں چھپا کے انہیں لے جاتے ہیں، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارا انفراسٹرکچر، ہمارا جو بڑا آدمی ہے، جو رئیس آدمی ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے، اس کو روکنا چاہیے. اب آپ دیکھیں یہ اخبارات یہ کس طرح کھل کر یہ بات کر رہے ہیں گورنمنٹ پر. اور میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ کرونا پھیلانے میں اخبارات کا ایک بڑا رول ہے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا. آج ڈاکٹر جاوید اکرم جو یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز کے وائس چانسلر ہیں لاہور میں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ جائیں، آپ دیکھیں جو اخبار ہے وہ ایک اخبار کوئی 20 ہاتھوں سے گزرتا ہے. دکان پہ جائے گا، دکان پہ نہیں ہے تو گھر پہ جائے گا، ایک بندہ پڑھے گا، دوسرا پڑھے گا، پڑوسی اسے لے جائے گا. صبح اخبار مارکیٹ میں آپ جا کر دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں کہ کس طرح جمگٹا لگا ہوتا ہے. ہاکرز کس طرح اخبار لیتے ہیں. سارے کاروبار بند ہو گئے. دیکھیں نا، آپ نے بڑے بڑے شاپنگ سینٹر بند کر دیے، آپ نے بزنسز بند کر دیے، سوائے فارمیسی کے، کریانہ سٹور کے، فوڈ آئٹمز کے، آپ کچھ بھی نہیں آپ نے کھولا ہوا. اخبارات کیوں چل رہے ہیں بھائی؟ یہ کیوں چھپ رہے ہیں؟ ان کو کاروبار کی کس چیز کی اجازت ہے؟ آپ یہ میں پرنٹ کی بات کر رہا ہوں. اخبار نیٹ پہ ہے نا، ٹیلی فون پر ہے، تو پرنٹ نہیں چھپنا چاہیے. جو اس کا پرنٹ ورژن ہے، جب تک یہ کرونا ہے اس پیپر پر اس کو اخبار کو نہیں چھاپنا چاہیے. اخبار تو ہے، رپورٹر رپورٹ کر رہے ہیں، دفتر میں کام ہو رہا ہے، آپ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ لوگوں کو تھوڑا سوشل ڈسٹینسنگ پہ رکھیں، بٹھائیں ایک دوسرے سے فاصلے پر. لیکن اخبار کو ویب سائٹ پہ لگائیں. آپ ہر بندے کے پاس ٹیلی فون ہے بہت سارا، اور انٹرنیٹ بھی ہے، تو جس نے اخبار پڑھنا ہے وہ اخبار پڑھ لے گا ویب پہ. تو آپ یہ پرنٹ کیوں چھاپ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اشتہار ہے، وہ مال ہے، وہ دولت ہے. تو یہ 2 نمبری جو ہے اس طرح کی کہ اپنے جہاں پہ آپ کے مفاد ہیں. میں کہتا ہوں نا، وہ سارے لوگوں کو جو یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جی تفتان سے آنے کی اجازت دے دی گئی ہے، زائرین کو یہ کر دیا گیا ہے، اور ٹوٹل لاک ڈاؤن ہو، ٹوٹل کرفیو ہو، کہیں نا کہ یہ پرنٹ ایڈیشن بند کریں اخبارات کا، تو میں مانوں. یہ تو نہیں اس لیے کہ اپنے مالکان، اپنا ادارہ، بڑے بڑے اینکرز، بڑے بڑے کالم نگار ہیں، کہیں نا ان سے ذرا وہ کہیں اخبارات کے مالکان کو، یہ جو بڑے بڑے جید صحافی اور بڑے جگادری، کہ آپ بند کریں اسے، جی پرنٹ ایڈیشنز کو بند کریں. نہیں کہہ سکتے. یہ منافقت پر مبنی یہ ہماری سوسائٹی ہے. اور یہ جو بڑے بڑے نام آپ کو اتنے چھوٹے چھوٹے، یہ قد ہیں ان کے اتنے چھوٹے چھوٹے. لیکن بہرحال پاکستان ہے، چل رہا ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں علاج پر. ابھی تک جو تحقیق آئی ہے سامنے، لیٹسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. یونیورسٹی آف مسیسپی نے یہ کہا ہے کہ جو ٹیمپریچر ہے اس کا ایک بڑا رول ہوگا. جب ٹیمپریچر 30 تک چلا جائے گا نا، سب سے پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے نا، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ کرونا جو ہے یہ وائرس نہیں ہے، یہ ایک پروٹین ہے کورڈ بائی فیٹ. اور جب یہ ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو یہ جو فیٹ ہے یہ پگھل جائے گی. اب آسٹریلیا میں ٹیمپریچر نیوزی لینڈ میں تھوڑا سا زیادہ ہے، تو وہاں پر یہ بیماری کم ہے صحیح، لیکن یہ کم ہے. اب اٹلی میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، وہاں پہ کم ہے ٹیمپریچر، پھیلی ہے. یورپ میں، امریکہ کے ان حصوں میں بھی جہاں پر ٹیمپریچر کم ہے، بہت زیادہ اس کا پھیلاؤ ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پر تو لاک ڈاؤن کی اور کرفیو کی بات ہو رہی ہے نا. ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے نیو یارک اور نیو جرسی میں لاک ڈاؤن، کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی مخالفت کر دی. انہوں نے کہا یہ ہم نہیں کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف احتیاطی تدابیر استعمال وہ اختیار کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو لاک ڈاؤن کریں. اب یہ ایک سوچ آ رہی ہے، اور وہ تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ 12 اپریل سے میں سب کچھ کھول دوں گا. تو پاکستان میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، وہ کریں، اور دیٹ از اینف. علاج کریں. اور ایک علاج آپ کو بتا دوں، یہ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے ڈاکٹر افضل محمود، انہوں نے بتایا یہ ریسرچ کر کے. انہوں نے کہا ہے کہ جو زیتون کا تیل ہے، آپ اس کو دن میں 4 دفعہ ناک میں اس کے 2 قطرے ڈالیں، یعنی صبح، دوپہر، شام، اور پھر رات میں کسی وقت. اگر آپ کم از کم 3 دفعہ، لیکن اگر آپ 4 دفعہ وہ ڈال لیں گے تو کرونا ختم ہو جائے گا. بہت کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو حلق میں ڈالیں، لیکن اگر کرونا کا جو پروٹین ہے وہ اگر آپ کے گلے میں چلا گیا تو وہ ناک کو بھی افیکٹ کرے گا.
تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ صرف 24 گھنٹے 4 دفعہ یہ استعمال کریں، اس کے بعد آپ کرونا کا ٹیسٹ کرائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو کرونا ہو۔ یہ اس پروٹین کو جو زیتون کا تیل ہے اس کو پھاڑ دے گا، اس کو برباد کر دے گا۔ بڑا زبردست علاج ہے۔ باقی آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، سینیٹائزر استعمال کریں، وہ جو احتیاطیں آپ سوشل ڈسٹینسنگ ایک دوسرے سے رکھیں، تو یہ بیماری کوئی لا علاج نہیں ہے، یہ بالکل علاج میں ہے۔ تو جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس وقت ایک منافقت ہے جو ایکسپوز ہو رہی ہے۔ اپوزیشن بظاہر لاک ڈاؤن کرو، ہم حکومت کے ساتھ ہیں، یکجہتی، لیکن لوگوں کو یہ کہنا، ورکرز کو یہ کہنا کہ جذبات ابھارو کہ لاک ڈاؤن سے زندگیاں تلخ ہو گئی ہیں، کاروبار برباد ہو گیا۔ ایران کے حوالے سے پاکستان پر تنقید صرف سعودی عرب سے امارات لینے کے لیے، سعودی عرب کو بلیک میل کرنے کے لیے، اور تفتان سے جی کیوں آ رہے ہیں پاکستانیوں کو؟ آپ مجھے یہ بتائیں وہ کون بندہ ہے؟ کیا آپ کا یہ ضمیر گوارا کرتا ہے کہ آپ اپنے کسی فیلو پاکستانی کو اپنے ملک میں نہ آنے دیں؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ہاں، میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ کریں، اس کو کوارنٹائن کریں، اس کو سکین کریں، پورا جو احتیاط ہے وہ برتیں، اور اس کے بعد اس کو گھروں میں جانے دیں۔ یہ جو وداؤٹ رجسٹریشن چھپ چھپا کے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو ٹھیک ہے آپ اس کو روکیں، لیکن اس کو کیمپین بنانا، اور میں پھر یہ کہتا ہوں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے، یہ جو بڑے بڑے جگادری جید لوگ ہیں اور پتہ نہیں انسانیت کے علمبردار ہیں، اور وہ ذرا کہیں نا اپنے مالکان کو کہ یار یہ جو آپ پرنٹ ایڈیشن ہے اخبار کا، اسے آپ بند کر دیں، کیونکہ اس سے بہت زیادہ کرونا پھیل رہا ہے، ایک ہو سکتا ہے پھیلے اس سے، تو اس کو بھی آپ بند کر دیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکٹر جاوید اکرم جو لاہور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر ہیں، انہوں نے آج یہ بات کہی ہے کہ جو اخبار ہے پرنٹ، وہ ایک اخبار جو ہے وہ 50 ہاتھوں میں جاتا ہے بھائی، اور صبح وہاں پر ایک جمگٹا لگا ہوتا ہے، ہاکر پہ ہاکر چڑھا ہوتا ہے اخبار مارکیٹ میں اخبار لینے کے لیے۔ تو آپ اس کا پرنٹ ورژن ختم کریں، اور ویب پہ ہے نا اخبار، اشتہاروں کی تھوڑی سی قربانی ہے تو مالکان دے دیں، اس سے کون سی ایسی بات ہے؟ پاکستان کی بات ہے، پاکستانیت کی بات ہے۔ اور یہ سب آپ کے گوش گزار کرنا تھا۔ اجازت دیجیے، شور کوٹ میں ہوں اور والد صاحب کے ساتھ ہوں، پیچھے آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں سارے زبردست، تو انشاءاللہ ایک آدھ دن میں اسلام آباد واپسی بھی ہے، تو آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔